بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ پاک کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات و صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے رائے حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک ہی چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر پر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسے سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا تھا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی تھی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لے آؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کر سکے گا اور خود ہی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں ماں۔ فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کا عرش ہل گیا۔ فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے پیش کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے چل نکل۔
آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھٹا، دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں۔ چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، اور نجات اسی میں ہے۔